السلام علیکم جی۔ جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے ایوب خان کے خلاف چلنے والی تحریک کے حوالے سے، اور یہ بہت اہم موضوع اس حوالے سے بھی ہے کہ ہمیں پاکستان جیسے سماج میں یا تیسری دنیا کے مختلف سماجوں میں جو سوشل موومنٹس چلتی رہی ہیں، یہ موومنٹس کس وجہ سے چلتی ہیں، کون سے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے سوشل موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہیں، اور پھر اس کے الٹیمیٹ آؤٹ کمز کیا ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھے بغیر ہم کسی بھی ملک کی تاریخ کو یا اپنے سماج کے اندر جو پیدا ہونے والی مختلف تحریکیں آج کے دور میں بھی چل رہی ہیں ان کو سمجھنا ذرا سا مشکل ہوگا ہمیں۔ تو اس کے لیے ایک تاریخی پس منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے، جس سے ہم موجودہ زمانے میں اور آنے والے وقتوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ پیشین گوئی کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ جو تاریخ کا رخ ہے اور جو تاریخ کا دائرہ ہے وہ کس سمت میں جانے والا ہے۔ اب ایوب خان کے دور کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی، اور میں بریف ریکیپ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ ایوب خان نے صنعتی اصلاحات متعارف کرائیں پاکستان میں، پھر لینڈ ریفارمز کرائے، زرعی اصلاحات متعارف کرائیں، اس کے بعد انہوں نے آئینی طور پہ کچھ اصلاحات جو تھیں وہ متعارف کرائیں، ایک لوکل باڈیز کا سسٹم دیا جس کو بیسک ڈیموکریسیز کا سسٹم کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد سماج کے اندر مختلف انہوں نے سماجی اصلاحات بھی متعارف کرانے کی کوشش کی۔ اب یہ تمام کی تمام جو اصلاحاتی پیکج تھا، اس کا بنیادی مقصد تو پاکستان میں جو صنعتی ترقی کا پہیہ ہے اس کو چلانا تھا، اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اس کا بنیادی گول تھا جس کے لیے تمام اصلاحاتی پیکج کیا گیا۔ لیکن اس اصلاحاتی پیکج جب یہ امپلیمنٹ ہوا اور جب یہ عملی طور پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے معاشرے میں امپلیمنٹ ہوتا ہوا، تو اس کے پاکستانی سماج کے اوپر کس طرح کے اثرات ہوئے، اس پہ گزشتہ ویڈیو میں نے بات کی تھی، اور میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ جو زرعی اصلاحات تھیں یا لینڈ ریفارمز تھے، اس کے نتیجے میں صرف فیوڈل کلاس جو تھی اس نے فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح جو صنعتی اصلاحات تھیں اس سے بھی جو فائدہ اٹھانے والا یا جو اس کا سول بینیفیشری تھی وہ انڈسٹریلسٹ فیملیز تھیں یا انڈسٹریلسٹ کلاس تھی۔ پھر جو آئینی اصلاحات تھیں تو بہت ہی ایک سینٹرلائزڈ قسم کا 1962 کا کانسٹیٹیوشن دیا تھا جنرل ایوب خان نے، جس میں تمام کی تمام اقتدار و اختیار کا محور مرکز جو ہے وہ صدر مملکت تھا۔ تو جو لوکل باڈیز کا سسٹم بی ڈی سسٹم بھی اسٹیبلش کیا گیا تھا، وہ بنیادی طور پہ اسی صدر مملکت کی طاقت میں اضافے کے لیے پیدا کیا گیا تھا، اور اس کو ایک طرح کی لیجیٹیمیسی یا اس کو جائز قرار دینے کے لیے لوکل سطح پہ ایک پارٹیسپیشن، لوگوں کی پارٹیسپیشن کے لیے اسپیس بنائی گئی تھی کہ لوگ کسی نہ کسی طرح سیاسی عمل میں شامل رہیں، لیکن اس کا الٹیمیٹ بینیفیشری تھا وہ خود ایوب خان کی ذات تھی۔ پھر سماجی طور پہ جو اصلاحات ہوئی تھیں، جیسے فیملی لاز جو تھے یا فیملی پلاننگ کے حوالے سے جو لاز متعارف کرائے گئے تھے، جو پالیسیز انٹروڈیوس کرائی گئی تھیں، تو ان کا بھی پاکستانی سماج پہ کوئی ایسا مثبت اثر نہیں ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دیتا، بلکہ پاکستانی سماج اس قسم کی اصلاحات کے لیے تیار ہی ہمیں اس زمانے میں نہیں دکھائی دیتا۔ تو یہ مکمل طور پہ ایک فیلڈ سٹوری تھی، اور اس جب حکومت اور ریاست ناکام ہوتی ہے لوگوں کو ترقی کے ثمرات پہنچانے میں، اور معاشی ناہمواری جب بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے زندگی گزارنا تلخ ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر سوشل موومنٹس کا ابھرنا، ریاستی جو حکمران ہوتے ہیں یا جو حکومت ہوتی ہے اس کے متبادل لوگوں کا ابھر کے سامنے آنا، متبادل لیڈرشپ کا ابھر کے سامنے آنا، متبادل پارٹیز کا ابھر کے سامنے آنا، یہ ایک آپ کو ہسٹری کا فطری عمل نظر آئے گا۔ تو اب جو ہے جب ہم ایوب خان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اگر ہم کاؤنٹ ڈاؤن کریں کہ وہ کون سے میجر ایشوز تھے کہ جس کی وجہ سے ایوب خان
مجبور ہوا اقتدار و اختیار سے الگ ہونے پہ اور استعفیٰ دینے پہ، تو اس میں جو اگر آپ گنتی کرتے چلے جائیں تو سب سے پہلا جو امپارٹنٹ ایونٹ ہے، یہ جو انٹرنیشنل سطح پہ ہونے والا واقعہ تھا، وہ تھا کہ جو پورا انٹرنیشنل لینڈسکیپ تھا اس میں کچھ نہ کچھ، جو پالیٹکس کا لینڈسکیپ تھا اس میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئیں، اور یہ تبدیلیاں رونما ہوئیں 1962 کی چائنا انڈیا وار کے نتیجے میں، کہ جب انڈیا اور چائنا جو ہے ان کے درمیان جنگ ہوئی تو چائنا چونکہ کمیونسٹ تھا اور پورا ویسٹرن بلاک جو ہے وہ اینٹی کمیونسٹ آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ پالیٹکس کر رہا تھا اس زمانے میں، یا دنیا جو تقسیم ہوئی تھی وہ کمیونسٹ اور کیپٹلسٹ بلاکس میں تقسیم ہوئی تھی، تو چائنا کے خلاف انڈیا کی سپورٹ کے لیے جو جھکاؤ تھا ویسٹرن بلاک کا وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اب جب انڈیا کی طرف اس کا جھکاؤ ہوا تو یہاں پہ چونکہ انڈیا اور چائنا کے درمیان جنگ ہوئی تھی، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو پاکستان جو تھا اس نے کچھ کلوز ٹائز بنانے کی کوشش کی چائنا کے ساتھ۔ اب اس چیز کو بھی ویسٹ میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں دیکھا گیا۔ پھر دوسرا جو اہم واقعہ ہمیں دکھائی دیتا ہے وہ 1965 کی انڈیا پاکستان وار ہے، جو آپریشن جبرالٹر کے ساتھ شروع ہوئی اور پھر یہ جنگ چلی 6 سپٹمبر 1965، اور کوئی 17 ڈیز تک یہ جنگ چلتی رہی۔ اچھا، یہ جنگ جب ہوئی تو اس جنگ میں پاکستان نے وہ اسلحہ استعمال کیا جو اسلحہ پاکستان کو ویسٹرن بلاک کی طرف سے ملا تھا، جو سوویت ایکسپینشن یا کمیونسٹ ایکسپینشن کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ملا تھا، اور اس کے ساتھ یہ کنڈیشن تھی کہ یہ اسلحہ جو ہے وہ صرف سوویت یا کمیونسٹ ایکسپینشن کے خلاف استعمال ہوگا، یہ ہندوستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن پاکستان نے وہ اسلحہ استعمال کیا، جس کے بعد جو انڈیفنس تھا ویسٹرن پاورز کا یا ویسٹرن بلاک کا وہ پاکستان کی طرف شروع ہوا، اور پاکستان کو ملنے والی جو فارن ایڈ تھی، جو لونز تھے، ان میں ہمیں کمی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، جب یہ لونز اور یہ ایڈ جو ہے ملنا کم ہوئی، جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک قومی سطح کا معاشی بحران ابھرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو انٹرنیشنل سطح پہ جو ایوب خان تھا وہ اپنی لیجیٹیمیسی یا جو اس کی سپورٹ تھی، انٹرنیشنل جو اس کو سپورٹ حاصل تھی ایوب خان کو، جو سیٹو اور سینٹو کے بعد بہت زیادہ حاصل تھی، اب 1962 آن ورڈ وہ کم ہونا شروع ہوئی، اور اسپیشلی 1965 کے بعد ایوب خان تقریباً اپنی جو عالمی سپورٹ تھی ویسٹرن بلاک کی طرف سے وہ کھو چکا تھا۔ اب ایسے میں اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ اور چیزیں ہونا شروع ہوئیں کہ جس نے لوکل سطح پہ بھی ایوب خان کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچنا شروع کی۔ اب یہ کون سی تھیں جو پاکستان کی سطح پہ چیزیں ہو رہی تھیں؟ تو اس میں ایک تو ایسٹ اور ویسٹ ونگ کے درمیان جو ڈسپیرٹی تھی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، اور یہاں تک کہا جانے لگا کہ جو ایسٹرن ونگ ہے اس کو ویسٹرن ونگ کے ایکول لانے کے لیے ویسٹرن جو ونگ ہے پاکستان کا، اس کی گروتھ ریٹ کو سلو ڈاؤن کرنا ہوگا، ادروائز دونوں کے درمیان اتنا زیادہ گیپ پیدا ہو چکا ہے کہ یہ فل نہیں ہو سکتا، اور اس کیچ اپ کا جو سٹیج ہے وہ ممکن نہیں ہے نیئر فیوچر میں۔ اچھا، دوسری طرف جو ہے جب 1965 کی جنگ ہوئی تو اس جنگ کی وجہ سے بھی جو ایسٹرن ونگ تھا اس کے اندر پاکستان کی حکومت کے اس ڈیسیژن کی شدید مخالفت کی گئی، اور اس کے مخالفت کی جانے کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو ایسٹرن ونگ میں کہ جو لیڈرز تھے وہاں پہ، جو پولیٹیکل ایلیٹ تھی، اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ ایسٹرن ونگ کو جس طرح سے گارڈ کرنا چاہیے تھا، جس طرح اس کی حفاظت ہونی چاہیے تھی، اس طرح گارڈ نہیں کیا گیا، اور پاکستان جو ویسٹ پاکستان ہے اس نے اپنے کشمیر آبسیشن کی وجہ سے ایسٹرن ونگ جو تھا اس کو، اس کی آزادی کو داؤ پہ لگا دیا۔ اگر انڈیا ادھر حملہ کر لیتا تو وہ آسانی سے ایسٹ پاکستان پہ قبضہ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ اس طرح سے وہاں پہ ملٹری موجود نہیں تھی، کیونکہ پاکستان نے اپنی زیادہ تر ملٹری جو تھی وہ ویسٹرن ونگ کے بارڈرز کو گارڈ کرنے کے لیے لگا لی تھی۔ اب یہ جو کشمیر ہے یہ ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان، اس کا مطلب ہے کہ ایک ڈفرینس پایا جاتا تھا کشمیر کے حوالے سے۔
جو ایسٹرن ونگ ہے وہ اس کا انٹرسٹ اتنا زیادہ کشمیر میں نہیں تھا، کیونکہ کشمیر جیوگرافیکلی جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، نہ اس کا کوئی بینیفٹ کشمیر کا پاکستان کا حصہ بننے کا ایسٹرن ونگ کو ہو سکتا تھا۔ جو ویسٹرن ونگ تھا اس میں تو آنے والے جو دریا ہیں وہ کشمیر سے ہو کے آتے ہیں، اور جیسے جناح نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، تو شہ رگ اسی وجہ سے کہا گیا تھا کیونکہ یہاں کی جو ایگریکلچر کی لائف لائن ہے وہ کشمیر کی وجہ سے چلتی ہے، وہاں سے آنے والے دریاؤں کی وجہ سے چلتی ہے، تو اس لیے اس کی اکنامک سگنیفیکنس پاکستان کے لیے جو ویسٹ پاکستان ہے اس کے لیے تو بہت زیادہ تھی۔ اور ویسٹ پاکستان میں بھی ظاہر ہے زمینیں جو ہیں وہ کس کی ملکیت تھیں، وہ فیوڈل کلاس کی تھیں، تو فیوڈل کلاس کی زمینوں کو سیراب کرنے والے دریا جو ہیں وہ آتے تھے کشمیر سے، تو اس لیے جو کشمیر کی سگنیفیکنس یا کشمیر کا obsession جو ہے وہ ہمیں پاکستان جو ویسٹ پاکستان تو اس میں زیادہ دکھائی دیتا ہے ایسٹ پاکستان کے مقابلے میں۔ اور ویسٹ پاکستان کے اندر بھی جو پنجاب ہے اس میں اور سندھ میں آپ کو دوسرے نمبر پہ یہ obsession زیادہ دکھائی دے گا، چونکہ پنجاب کی زمینیں اور پھر سندھ کی زمینیں جو ہیں وہ ان دریاؤں سے سیراب ہوتی ہیں۔ تو اب جو ایسٹرن ونگ ہے اس کے اندر اس جنگ کو جو کہ بنیادی طور پہ کشمیر کے اصول کے لیے شروع کی گئی تھی، اس کو ایک مس ایڈونچر کہا گیا، اور جو ایوب خان کی گورنمنٹ ہے اور اس کا جو ڈیسیجن ہے اس جنگ کا، اس کی شدید مخالفت ہمیں ابھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو تیسری چیز اہم ڈیولپمنٹ اس کے بعد ہوئی اور جس کے نتیجے میں ویسٹرن ونگ کے اندر بھی ایوب خان کے خلاف جو سینٹیمنٹ تھا وہ پھیلنا شروع ہوا، جو نیشنلسٹ سینٹیمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ جو جس انداز میں اس جنگ کو پیش کیا گیا تھا ویسٹرن پاکستان میں، وہ یہ تھا کہ پاکستان نے ہندوستان کو اس جنگ میں شکست دے دی، اور آج تک ہم 6 ستمبر کو یوم دفاع کے طور پہ مناتے ہیں۔ لیکن جب تاشکند ایگریمنٹ ہوا اور تاشکند ایگریمنٹ کے بعد پاکستان میں اور خاص طور پہ ویسٹرن پاکستان میں یہ بات چیت ہونا شروع ہوئی کہ پاکستان جو میدان جنگ میں جیتی ہوئی جنگ کو ڈائلاگ ٹیبل پہ ہار گیا ہے، اور اس میں اس وقت کے جو فارن منسٹر تھے ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کرنے میں اور اس پروپیگنڈا میں ان کا بہت زیادہ اہم کردار رہا، اور ان کا ایک نیشنلسٹ اینٹی انڈین لیڈرشپ کے طور پہ ایک سٹیچر بھی اسی دور میں بنا۔ تو اب ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان سے الگ ہو گئے، اور پھر کچھ اور ایوب خان کے جو سپورٹ میں رہنے والے لوگ تھے وہ بھی ان سے الگ ہونا شروع ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی بنا لی۔ دوسری طرف جو ایسٹ پاکستان تھا وہاں پہ شیخ مجیب الرحمن جو تھے انہوں نے عوامی لیگ کو اس کی لیڈرشپ جو ہے جب شیخ مجیب کو ملی تو شیخ مجیب نے 1965 کی وار کو ایکسکیوز بناتے ہوئے 6 پوائنٹس دیے، اور ان 6 پوائنٹس کا جو ایجنڈا تھا اس کو اگر آپ بالکل ایک جملے میں کہیں گے تو وہ مکمل صوبائی خود مختاری کا تھا، یعنی پاکستان کو فیڈریشن کے بجائے ایک کنفیڈریشن ہونی چاہیے جس میں ایک نام نہاد قسم کا سینٹر ہو، لیکن دونوں ونگز جو ہیں وہ اپنے تمام ڈیسیجنز میں خود مختار ہوں، یہاں تک کہ وہ اپنی ملیشیاز رکھ سکیں، اپنی فوج رکھ سکیں، ان کی اپنی الگ الگ کرنسی ہو، اور وہ اپنی کلچرل آئیڈینٹیٹیز جو ہیں ان کا بھی تحفظ کر سکیں۔ تو اس پہ ہم بعد میں جب سپریشن آف ایسٹ پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے تو اس موضوع پہ ہم زیادہ تفصیل میں بات کریں گے۔ بہرحال شیخ مجیب جو تھا اس کو ان حالات کے اندر کہ جہاں ایسٹرن پاکستان میں اس وار کے خلاف ایک سینٹیمنٹ موجود تھا اور جو ڈسپیرٹی دونوں ونگز کے درمیان پیدا ہو چکی تھی اور اس کا حل جو ہے وہ پروونشل اٹانومی میں ہی دکھائی دے رہا تھا، تو اس کے 6 پوائنٹس کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہونا شروع ہو گئی تھی 1965 کے بعد سے ہی۔ دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو نے ویسٹ پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ڈالی، جس میں بائیں بازو کے بہت سارے لوگ اس زمانے میں شامل ہوئے، اور جو اس کا مینیفیسٹو لکھا گیا وہ بھی ایک سوشلسٹ پارٹی کا مینیفیسٹو تھا، اور اس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ لوگوں کو روزگار اور چھت اور خوراک جو ہے اس کی فراہمی، لباس کی فراہمی،
زندگی کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی یہ ریاست کا کام ہے، اور غربت جو ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا، اور ریاست لوگوں کو یہ تمام چیزیں فراہم کرے گی۔ تو وہ مشہور سلوگن جو ذوالفقار علی بھٹو کا تھا، فوڈ شیلٹر اینڈ کلودنگ والا، جو بہت بعد تک پھر چلتا رہا، اور آج کل بھی کبھی نہ کبھی وہ نعرہ آپ کو سننے میں مل جاتا ہے۔ تو اس سلوگن کی مقبولیت ہونا بھی شروع ہوئی ویسٹرن ونگ میں۔ اب اس کی مقبولیت کیا تھی، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو دیہی علاقے تھے وہاں پہ جو ٹیننٹس تھے ان کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے، اور جو دولت کی تقسیم ہے اس میں ایسی ڈسپیرٹی پیدا ہو چکی تھی کہ 22 خاندان جو ہیں وہ ملک کے 80% سے زیادہ صنعتی بینکوں اور انشورنس کمپنیوں کے جو وسائل ہیں ان کے مالک بن چکے تھے، اور جو مزدور طبقہ تھا شہری علاقوں میں اس کے حالات بہت خراب تھے۔ تو اب ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس کو 4 طبقات جو ہیں ان میں یہ 4 اس کے جو سپورٹ کے پلر ہیں وہ پیدا ہوتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ لیبر کلاس ہے، جو انڈسٹریل لیبر ہے، جن کو کسی قسم کے کوئی رائٹس حاصل نہیں تھے، اور جن کو بہت لو ویجز پہ انڈسٹری میں ہائر کیا جاتا تھا، اور چونکہ لیبر ایکسیس میں تھی، سرپلس لیبر بہت ساری دیہاتوں میں تھی، اور جب صنعتیں لگی تھیں تو لوگ دیہاتوں سے نکل کر شہروں کی طرف آئے تھے، تو لیبر کی کوئی کمی نہیں تھی، اور زیادہ لیبر، سپلائی آف لیبر زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ کم تھی، تو اپنی انڈسٹریلسٹ جو ہوتا تھا وہ اپنی شرائط کے اوپر لیبر کو رکھتا بھی تھا، اور ان کو کسی بھی سٹیج پہ ٹرمنیٹ بھی کر دیتا تھا۔ تو اب یہ جو لیبر کلاس تھی اس کے اندر زیڈ اے بھٹو کے لیے، زیڈ اے بھٹو جو ہے وہ اس کلاس کے اندر بہت زیادہ مقبول ہونا شروع ہوئے۔ پھر جب جو ٹیننٹ کلاس تھی دیہی علاقوں میں، جو کسان طبقہ تھا، جو مزارع تھے یا ہاری تھے، ان کے اندر ایوب خان کا سلوگن جو تھا وہ کافی مقبول ہوا۔ پھر تیسرا جو مڈل مرچنٹ کلاسز تھیں، ایک طرف تو وہ صنعت کار طبقہ تھا یا وہ فیوڈل کلاسز تھیں، اس کے درمیان میں کچھ ایسے طبقات ایمرج ہوئے تھے جیسے ہوٹلز کے مالک تھے، یا دکانیں وکانیں چلانے والے، جو مڈل مرچنٹ جو سفید پوش ایک طبقہ تھا، اس کے اندر بھٹو کی سپورٹ ایسٹ پاکستان میں پیدا ہونا شروع ہوئی، کیونکہ ان کو بھی کوئی خاص فوائد میسر نہیں تھے، اور یہ ان ثمرات سے فیضیاب نہیں ہو سکے تھے جو ایوب خان کی ڈیولپمنٹ کے پالیسی کے نتیجے میں پاکستان کو ملے تھے، یا پاکستان کے ایک مخصوص ایلیٹ کلاس طبقے کو یا ان 22 فیملیز کو ملے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو اسٹوڈنٹس تھے اس وقت کے، اور خاص طور پر جو ریڈیکل اسٹوڈنٹ ونگ تھے، یعنی جو لیفٹ کے اسٹوڈنٹ یونینز تھیں، جو اسٹوڈنٹ گروپس موجود تھے وہاں پہ پاکستان کے مختلف یونیورسٹیز میں، کالجز کے اندر، تو ان اسٹوڈنٹس میں بھی بھٹو کی شخصیت جو ہے وہ کافی مقبول ہو گئی۔ جو یہ 3 اہم طبقے ہو گئے۔ چوتھا جو طبقہ تھا، یہ چوتھا گروہ جو پلر بنا زیڈ اے بھٹو کی یا ذوالفقار علی بھٹو کی سپورٹ کے لیے، اس پہ ایک کنٹروورسی موجود ہے، کیونکہ کچھ ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ جو مڈل کلاس فارمرز تھے وہ زیڈ اے بھٹو کو سپورٹ کرنے لگ گئے تھے، اور ان کے سپورٹ کی وجہ یہ تھی، مڈل کلاس فارمرز کا مطلب ہے ایسے فارمرز کے جو 50 سے 100 یا 150 ایکڑ تک کی زمینوں کے مالک تھے، کیونکہ جو لینڈ ریفارمز ہوئے تھے اور اس کے جو ثمرات، جو میکنائزیشن آف ایگریکلچر ہوا تھا، تو اس کے تمام کا تمام پھل جو تھا وہ بگ لینڈ اوننگ کلاسز یا فیوڈل کلاسز کو ملا تھا۔ یہ جو طبقہ تھا، جو مڈل فارمرز کا طبقہ تھا، یہ اس سے مستفید نہیں ہو سکے تھے، تو یہ بھی ایوب خان کی مخالفت میں بھٹو کو سپورٹ کر رہے تھے۔ لیکن ڈاکٹر محمد وسیم جو ہے وہ اس کو کانٹیسٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو بھٹو ہے اس کو مڈل کلاسز کی طرف سے کسی قسم کی سپورٹ میسر نہیں آئی تھی، اسی لیے انہوں نے جو پور اور جو پسے ہوئے طبقات ہیں ان کو آرگنائز کیا تھا، اور ان میں جو ان کے نعرے کی اپیل ہے، جو سلوگن انہوں نے لگایا تھا، وہ زیادہ مقبول ہوا تھا۔ بہرحال یہ ایک کنٹیسٹڈ ایشو ہے کہ آیا مڈل کلاسز نے
بھٹو کو سپورٹ کیا تھا یا نہیں. اچھا، اس کے ساتھ جو بھٹو کی سپورٹ میں پھر جو انٹیلیجنشیا ہے، جو مختلف اسکالرس تھے، تھنکرز تھے، وہ بھی ہمیں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بہت اچھے اچھے رائٹرز، شعراء جو ہیں وہ بھٹو کا ساتھ دیتے ہیں. مختلف ایکٹرز، فنکار جو ہیں وہ بھٹو کا ساتھ دیتے ہو. تو یہ ایک پوری عوامی تحریک کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہے کہ اس زمانے میں پیپلز پارٹی کافی حد تک. لیکن یہ عوامی تحریک جو ہے یہ اس اپنی کلاس کانشیسنس کا کچھ پہلو تو اس میں موجود تھا، لیکن بھٹو کا جو پرسنل کرزمہ ہے اس کے گرد گھوم رہی تھی. جو اس کی لیڈرشپ کا کرزمہ ہے اس کے گرد یہ زیادہ گھومتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہے. تو ایک طرف شیخ مجیب ابھر کے آتے ہیں، دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو ابھر کے آتے ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں یہ چیلنج کرتے ہیں جنرل ایوب خان کو. اچھا، پھر کچھ ایسا 1968 میں کچھ ایسے مزید ایونٹس ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایوب خان کے لیے طاقت پہ اپنا جو قبضہ ہے اس کو برقرار رکھنا پھر ممکن نہیں رہا. ان میں ایک تو یہ تھا کہ اچانک سے ایک ریسیشن آتا ہے اور گندم کا اور چینی کا بحران پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا کرائسس پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو لائنوں میں لگے ہیں اور آٹا نہیں مل رہا، گندم نہیں مل رہی اور چینی نہیں مل رہی. پھر جو میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنلی چونکہ سپورٹ ملنا اور فارن ایڈ جو تھی وہ بھی کافی حد تک ڈرائی اپ ہو چکی تھی، تو اس کی وجہ سے جو پاکستان کی نیشنل اکانومی تھی وہ بھی بہت سخت مشکلات کا شکار ہو چکی تھی. اچھا، پھر ایسا ہوا کہ 1968 میں راول پنڈی کے پولی ٹیکنیک کالج میں کچھ اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا، اور اس پروٹیسٹ پہ پولیس نے فائرنگ کی جس میں کچھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ مارے گئے. اب ان اسٹوڈنٹس کی اسیسینیشن کے بعد پورے ویسٹ پاکستان میں ایک تحریک نے جنم لے لیا اور لوگ ان کی حمایت میں نکل آئے. ان کی لاشوں کو بہت شان و شوکت کے ساتھ دفنایا گیا، اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جو ایوب خان کے خلاف ابھر کے سامنے آئی تھی اس نے اس سچویشن کو بہت زبردست انداز میں ایکسپلائٹ کیا. اچھا، جب اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی ایوب خان، یعنی یہ جو پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹ کا انسیڈنٹ ہوا تھا، اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ اپنا 10 سالہ کامیاب حکمرانی کا جشن منا چکے تھے. اس کے کچھ دن بعد یہ واقعہ ہوا. پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد ایوب خان ایک پبلک گیدرنگ میں ان کو یہ مشورہ دیا گیا کہ ان کو لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے تاکہ ان کی وہ جو سپورٹ ہے وہ پیدا ہو سکے. تو جنرل ایوب خان جو ہیں وہ ایک پبلک گیدرنگ میں گئے جہاں پہ ہوائی فائر ہو گیا، یا کچھ لوگوں کے مطابق وہ ایوب خان پہ فائر کیا گیا تھا. تو یہ جو فائر تھا اس نے جو ہمارے بہادر فیلڈ مارشل تھے جو خود کو 1965 وار کا فاتح کہتے تھے، اور اس جنگ میں فتح سے پہلے ہی 1962 میں وہ بغیر کسی جنگ میں کامیاب ہونے کے فیلڈ مارشل بن چکے تھے، ان کے حوصلے جو ہیں وہ جواب دے گئے. اور اس کے بعد جنرل ایوب خان جو ہے کسی پبلک گیدرنگ میں سامنے نہیں آ سکے. پورے ملک میں پروٹیسٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ الائنس کرنا شروع کیا. جو ایسٹ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز تھیں، ویسٹ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز تھیں، اور تمام پارٹیز نے مطالبہ کرنا شروع کیا کہ نئے الیکشن کرائے جائیں. اب یہ جو مطالبہ تھا اور جو ایوب خان کے استعفے کے لیے پریشر بننا شروع ہوا اور نئے الیکشنز کے لیے، اور گورنمنٹ جو تھی اس کے اوپر سوال جب اتنی شدت کے ساتھ پورا ملک جو ہے وہ ایک مزاحمتی تحریک کی نظر ہو رہا تھا، تو ایسے میں پھر جنرل ایوب خان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا، اور انہوں نے جنرل یحییٰ خان کو جو اس وقت کے آرمی چیف تھے انہیں دعوت دی کہ وہ آئیں مارشل لا لگا لیں، اور خود انہوں نے کوئٹ کر دیا. جنرل یحییٰ نے 1962 کے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ بہت جلد نیا الیکشن کرائیں گے، اور اس الیکشن کے بعد پھر جو جیتنے والی پارٹیاں ہوں گی، جو عوام کے نمائندگان ہوں گے، وہ آئین بنائیں گے اور اس آئین کے مطابق ملک چلے گا.
تو اب یہ وہ وجوہات تھی جی، یہ وہ واقعات کا ایک فلو تھا کہ جس کے اندر جنرل ایوب خان جو ہے وہ ان کا فال ہوا اور وہ اقتدار سے علادہ کر دیے گئے۔ تو اب اس میں ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ جو تیسری دنیا کے ملک ہیں وہاں چلنے والی عوامی تحریکیں صرف اپنے انٹرنل حالات کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس میں کافی حد تک ایکسٹرنل جو انفلوئنسز ہوتے ہیں اور ایکسٹرنل جو گلوبل اس خطے کے حالات یا پوری دنیا میں جب حالات بدل رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ان ملکوں کے اندر بھی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو دونوں انٹرنل اور ایکسٹرنل جو فیکٹرز ہیں ان کے باہمی ملاپ سے پھر مختلف تحریکیں جنم لیتی ہیں جو ہمیں اپنی تاریخ میں دکھائی دیتی ہیں، اور یہ تحریکیں پھر کون سی سمت اختیار کرتی ہیں آنے والے دنوں میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ جب یحییٰ خان آگے تو اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں 1970 کے الیکشن، اور پھر کون سے وہ اسباب تھے جس کی وجہ سے 1971 میں پاکستان جو تھا وہ دو لخت ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو ویری مچ۔